زباں سے ہو بیاں داستان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا یہ خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا یہ خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے گلستان اہل بیت، اور خاک ہو جا خشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، دیکھ تو خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، اور حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار، حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہم سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج کی یہ شب عاشور کا دن گزر کر اسے تاریخ میں شام غریبہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے اسے شام کربلا کے نام سے بھی تاریخ میں لکھا ہے۔ خون آشام دن گزرا اور خون آشام شام آئی، ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ اس کا ذکر حصول برکت کے لیے کریں گے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، پھر اللہ ان پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، وہ ان سے آ کر کے کہتے ہیں گھبرانا مت، خوف مت کھانا، ہم اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں استقامت والوں کا ذکر کیا۔ امام علی مقام 22,000 کا لشکر دیکھ کر جو پہاڑ اور جبل استقامت بنے ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے تھے، فرشتے ان پہ نازل ہو رہے تھے اور فرشتے ان کو تسلیاں دے رہے تھے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ اکبر، آج عاشور کا مبارک دن گزرا اور آپ سب نے امام کی بارگاہ میں خراج پیش کیا۔ اگر کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں تو بغیر کسی کوئی تمہید کے ہم ڈائریکٹ کربلا سے اپنے دلوں کا کنیکشن وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں کل تک گفتگو ہوئی تھی۔ آپ نے کل باب الحوائج، عمر بنو ہاشم، شاہکار وفا، شان وفا، جان وفا، سیدنا غازی عباس علمدار پاک کی شہادت سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔
اللہ तबारक व तआला उनकी खैरात हम सबको नसीब फरमाए। गाजी अब्बास की शहादत हो गई। आपने कल ये भी सुना कि जब गाजी की शहादत हुई तो उनकी ये तमन्ना थी कि उनका जसद मुबारक, उनका लाश पाक वहीं पर छोड़ दिया जाए, और फिर वहीं पर छोड़ दिया गया। यही वजह है कि जहां पर और शुहदा की लाशें हैं वहां पर इमाम गाजी अब्बास का मज़ार मुक़द्दस नहीं है। आप थोड़ा हटकर कुछ दूर के फासले पर हैं। गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। फिर गाजी की शहादत के बाद चूंकि अब गाजी के आने में ताखीर महसूस हो रही थी खैमे में, तो गाजी अब्बास के 4 बेटे मैदान करबला में मौजूद थे। 4 में से 3 बेटों ने फिर गाजी अब्बास की शहादत के बाद जाम शहादत नोश किया। तीनों बेटों की शहादत हो गई। एक ही बेटे से सरकार अब्बास अलमदार की नस्ल चली और वो आज तक दुनिया में मौजूद हैं। उनकी नस्ल पाक आज भी मौजूद हैं। हमारी जमात के अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग साहिब मीरातुल असरार, ये जो सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती अब्बासी है, ये हजरत सैयदना गाजी अलमदार की औलाद में से है। अभी भी ये नस्ल पाक जारी व सारी है। अल्लाह उस नस्ल पाक में मजीद बरकतें अता फरमाए। 3 शहजादों ने मजीद शहादत पाई। अब उसके बाद इमाम आली मकाम उन शहजादों की लाशें को उठाते हैं और उठाकर लाने के बाद इमाम अर्श मकाम जो है अब खुद करबला में जाने की तैयारी करने लगते हैं। इमाम पाक का खैमा, आपके जो भतीजे थे, जो भांजे थे, जो कल तक गजगजा रहा था, पूरा भरा हुआ था, आज वो सब के सब खाली था। अब खैमे के अंदर चंद ही वजूद बचे हुए थे, बल्कि अब कोई बचा ही क्या था। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे नन्हे से बच्चे थे और बड़ों में जो वजूद थे वो 2 थे। एक तो हजरत सैयदना हमशबी पैगंबर मौला अली अकबर थे और उनके छोटे भाई हजरत सैयदना अली इब्ने हुसैन, जिनको हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ये मौजूद थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की वजह से बिस्तर पर बेहोश पड़े हुए हैं। मौला हुसैन पाक मैदान करबला में जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे में हम शबी पैगंबर मौला अली अकबर सामने आते हैं। बाबा कहाँ जा रहे हैं? बेटा, अब मैं करबला के मैदान की तरफ जाना चाहता हूँ। अली अकबर ने कहा, बाबा मेरे होते हुए आप मैदान करबला की तरफ कैसे जा सकते हैं? आप मुझे जाने की इजाजत दें। मौला हुसैन, बाप आखिर बाप होता है, कितना भी हौसले वाला बाप हो, कितना भी हिम्मत वाला बाप हो, बाप बाप होता है। बाप के कलेजे का हाल ऐसा ही होता है। ममताएं, इंसान की मोहब्बतें इंसान को कहीं ना कहीं मजबूर करती है। इंसान में कितना ही हौसला हो, इंसान में कितनी हिम्मत हो, लेकिन जब खुद की औलाद की बात आती है तो वहां इंसान कहीं ना कहीं पर पिदरी शफकतों की बुनियाद पर अल्लाह अकबर बेचैन और बेकरार जरूर हो जाता है। यही कुछ हुआ इमाम अली मकाम के सामने। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा मैं करबला के मैदान में जाऊंगा और मैं भी जामे शहादत नोश करूंगा। इमाम अली मकाम ने ऊपर से नीचे तक हजरत अली अकबर को देखा। नहीं बेटे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें करबला के मैदान में जाने नहीं दूंगा। अली अकबर बाबा से लिपट गए। बाबा मैं कैसे रह सकता हूँ, आप मुझे जाने की इजाजत दें। इमाम अली मकाम से अर्ज किया, बाबा जान आपके मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएंगे तो मैं बीबी ज़हरा पाक को क़यामत में मुंह क्या दिखाऊंगा। फूफी से कहा, फूफी आप कहें ना अब्बू को कि वो मुझे जाने की इजाजत दे मैदान करबला में। बिल आखिर इमाम अली मकाम को अली अकबर ने मना ही लिया। बेटे की मोहब्बत ने बाप को मजबूर किया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने कहा, लेकिन अली अकबर मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि नाजों से इसलिए पाला था कि तुझे दूल्हा बनाऊंगा, लेकिन मैं तुझे किसी दुल्हन का दूल्हा तो न बना सका, अलबत्ता शहादत जैसी दुल्हन का दूल्हा मैं तुझे अपने हाथों से बनाऊंगा, ताकि तेरे बाप को 56 साल के बाप को ये तसल्ली हो जाए कि बाप अपने बेटे को
شادی کا دولہا نہ بنا سکا لیکن شہادت کا دولہا ضرور بنا گیا۔ پھر مولا حسین پاک نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نانا کا ماما نکالا اور امام علی اکبر کے سر پہ باندھا، اور اس کے بعد حضرت حمزہ کا پٹکا آپ کی کمر میں باندھا، اور پھر آپ کو تلوار دی، اور تلوار دینے کے بعد اللہ اکبر امام علی اکبر کو سینے سے لگایا اور لگا کر کہتے کاش علی اکبر تم کربلا نہ جاتے تو اچھا تھا۔ امام علی اکبر نے کہا بابا جو ضد تھی، جو ہٹ تھی، آپ نے ہر تمنا پوری کی میرے بابا، آج میری ایک تمنا یہ بھی پوری کر دیں۔ امام نے اپنے بیٹے کو بازو تھام کر کے گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑے پر بٹھا کر کے اب فرمایا اپنی امیوں کو سلام کرو، اپنی پھوپھی کو سلام کرو۔ اللہ اکبر، شہزادیاں میرے نبی کی حسرت و یاس کا پیکر بن کر حسرت و یاس کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہم شبیہ پیغمبر کو دیکھتی ہے، اس لیے کہ خاندان میں علی اکبر کی بڑی اہمیت تھی۔ جب لوگ حج کے بعد مدینہ منورہ جایا کرتے تھے تو مسجد نبوی میں حاضر ہو کر لوگ پوچھتے تھے حسین کے شہزادے علی اکبر کہاں ہے، تاکہ ہم حسین کے شہزادے علی اکبر کو دیکھ کر یہ تسلی کر لیں کہ ہم نے گویا کہ رسول اللہ کی زیارت کر لی ہے۔ دور تابعین کا حال یہ تھا، امام علی اکبر کو لوگ دیکھ کر کے درود پڑھنے لگتے تھے، امام علی اکبر کو دیکھ کر لوگوں کی زبان پر اللہ کی تکبیر اور تسبیح جاری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کیفیت تھی امام علی اکبر کے حسن کی۔ کہنے والوں نے کہا ہے امام حسن کے بعد خاندان رسالت میں رسول اللہ کا ہمشبی اگر کوئی مکمل طور پر تھا تو وہ شہزادہ علی اکبر تھے۔ اللہ اکبر، یہاں تک ہمارے بزرگوں نے فرمایا اللہ اکبر، جب غازی عباس علی اکبر کو ساتھ لے کر چلتے تھے کیونکہ غازی کا قد بڑا اونچا تھا، علی اکبر کا قد میانہ تھا، اللہ اکبر، تو غازی جو ہے وہ تھوڑا جھک جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا جب علی اکبر کے ساتھ چلتے ہو تو آخر جھک کیوں جاتے ہو؟ کہتے ہم شبیہ پیغمبر ہے، میرا سایہ علی اکبر پر پڑے بے ادبی سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں جھک جایا کرتا ہوں۔ حضرت علی اکبر کی مکمل تربیت امام حسین کی گود میں ہوئی تھی، سارے علوم و معارف کے خزانے علی اکبر نے امام حسین سے حاصل کیے تھے اور جنگی مہارت غازی عباس سے سیکھی تھی۔ حضرت عباس بہت پیار کرتے تھے اپنے اس بھتیجے سے، پورا خاندان ہی پیار کرتا تھا، لیکن جب گھوڑے پر بیٹھے اور جب آخری سلام کیا تو کوہرام مچ گیا خیمے آل ابا کے اندر۔ اللہ اکبر، بیویاں رو پڑی، سیدہ زینب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سکینہ کہتی ہے میرے ماں جائے نہ جا، میرے بھیا نہ جا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ ایسے عالم میں آخری سلام اپنے بابا کو کیا، امام نے پیشانی چومی اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو الوداع کہا۔ لیکن جب علی اکبر جا رہے تھے حسین کہتے ہیں اکبر رکو، پلٹ کر پھر آؤ، ایک بار تمہیں پھر دیکھو۔ اس کے بعد پھر علی اکبر آگے بڑھے، علی اکبر رکو، ایک بار پھر دیکھو۔ علی اکبر کہتے بابا کسی کو اس طریقے سے جا جا کر کے بلایا تو نہیں گیا، علی اکبر کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ تب میرے امام نے کہا تھا علی اکبر میرے دل سے پوچھ کہ اس وقت میرے دل پہ گزرتی کیا ہے۔ مجھے اس وقت وہ واقعہ یاد آتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سوتیلے بھائیوں کے ساتھ روانہ کرتے تھے تو یوسف کہتے تھے بابا سب بھائیوں کو کھیلنے کی اجازت ہے لیکن مجھے کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یوسف تجھے نہیں پتا آگے کا انجام کیا ہے، آگے کا انجام تو یعقوب جانتا ہے میرے بیٹے، جس کے بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے منصوبے سے لے جا رہے ہوں اور 50 سال کے لیے کوئی بیٹا اپنے باپ سے جدا ہو رہا ہو تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے باپ جان سکتا ہے۔ یوسف آج تجھے میری محبت کا احساس نہیں ہے، میری محبت کا احساس تجھے اس دن ہوگا جب تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوگا، جب تیری طرح تیرا کوئی خوبصورت بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو باپ سے جدا کرنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، اس وقت جو تیرے دل پہ گزرے گی یوسف، اسی وقت میرے دل پر اس وقت وہ گزر رہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں منصب نبوت کے اعتبار سے
یوسف علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، لیکن شکل و شباہت کے اعتبار سے وہ یوسف تھے یوسف، اور یا علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر تھے۔ حسن کے اعتبار سے معاذ اللہ میں کوئی تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، حسن کی بات کر رہا ہوں، یہاں ہم شبیہ صورت، ہم شبیہ پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت کے ہم شکل تھی علی اکبر کی۔ علی اکبر جاتے تو مولا کہتے واپس آ، ایک بار تجھے پھر دیکھوں، واپس آ، ایک بار تجھے پھر دیکھوں۔ بالآخر اللہ اکبر، آسمان کی طرف حسین نے نظریں اٹھائی، ہاتھ اٹھا کر کے کہا مولا یہ میری کمائی ہے، یہ میری کمائی ہے، میں تیری بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اور پھر عرض کیا مولا میرے علی اکبر کو جو شہید کرے مولا کبھی وہ سکون نہ پائے، وہ کبھی جنت کی نعمتیں نہ پائے، وہ کبھی دنیا کی ابدی راحتیں نہ پائے۔ یہ کہہ کر امام علی اکبر کو رخصت کرتے ہیں۔ علی اکبر جب میدان میں گئے، اللہ اکبر، عمر بن سعد نے اب تک علی اکبر کو دیکھا نہیں تھا، 18 سال کی کڑیل جوانی تھی، گویا کے پورانے بہشت کی چیخیں نکل گئی ہوگی، فرشتے آؤ فغاں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ اکبر، کربلا کا چپا چپا حسن علی اکبر سے جگمگا گیا ہوگا۔ عمر بن سعد کہتا ہے جیسے ہی امام علی اکبر نکلے ہیں، شمر سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس کی شکل تو رسول اللہ سے بہت ملتی ہے، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا، مورخین یہاں تک لکھتے ہیں جب علی اکبر سج دھج کے میدان میں آئے تو یزیدیوں نے اپنی تلواریں زمین پہ رکھ دیے، اپنے تیر زمین پہ رکھ دیے، اپنی کمانیں زمین پہ رکھ دیا۔ شمر نے کہا بدبختو کیا ہو گیا، تمہیں لڑتے کیوں نہیں؟ تو کہا شمر حد ہو گئی، اب تک کہ تو حسین اور آل حسین سے لڑتے رہے، کیا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی سے بھی ہم لڑائی کریں گے؟ تب شمر نے کہا تھا یہ نبی نہیں ہے، یہ حسین کا بیٹا، ہم شبیہ نبی علی اکبر ہے، اٹھاؤ تلواریں، مقابلہ کرو اس بچے سے۔ لیکن اللہ اکبر، 18 سال کا وہ کڑیل جوان، پھر تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں، اس لیے کہ رسمی طور پہ میں کربلا بیان کرنا نہیں چاہتا، جب میں اس کا عادی ہوں۔ مسلمانوں یہ اپنے دلوں پہ نقش کرنا، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر یہ بات نقش کرنا کہ نبی کے خاندان نے دین کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے خاندان نے دین کی حفاظت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور آج کل ہم اللہ کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم شریعت مصطفیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا علی اکبر گئے اور آپ نے جب وہ اعلان کیا انا علی ابن الحسین ابن العلی، اللہ اکبر، اور کہا کہ نحنو اولا بیت فی النبی، کہ ہم لوگ جو ہے کہ اللہ اکبر میں علی کا علی ہوں، حسین کا بیٹا، اور وہ علی کا بیٹا ہے، یعنی میں علی کا پوتا ہوں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مولا علی اکبر جو ہے یہ رجس پڑھتے ہوئے جو ہے سامنے کی طرف گئے، یزیدی لشکر سامنے سجا ہوا تھا۔ مولا نے فرمایا بھیجو، میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو؟ لیکن کسی کی آنے کی ہمت نہ ہوئی، تاریخ کربلا گواہ ہے، مورخین نے لکھا ہے جب کسی نے آنے کی ہمت نہ کی تو مولا علی اکبر خود اس میں گھسے، اور آپ نے تھوڑی دیر کے اندر 500 یزیدیوں کو نارے جہنم
बाबा इमाम अली मकाम ने उस तरफ देखा तो अल्लाह अकबर, वो चांद का टुकड़ा गोया के जमीन पर आ गया हो। जैसे ही मौला हुसैन अली अकबर की तरफ दौड़े, अल्लाह अकबर, अली अकबर जो है खून में नहा चुके थे, जख्मों से निढाल थे। मौला पाक ने जो है मौला अली अकबर की तरफ देखा, शिमर ने आवाज लगाई, लो हुसैन अब तो बैत करोगे, तुम्हारे घर उजड़ गया है, तुम्हारा जवान बेटा दुनिया से चला गया है। इमाम हुसैन ने कहा, जालिम, अगर मुझे दीन का सौदा करना होता तो मैं इतनी बड़ी कुर्बानियां पहले क्यों देता, ये फैसला कब का हो चुका होता। वल्लाह मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन अल्लाह के दीन की बहारों को लुटने नहीं दूंगा। उसके बाद अल्लाह अकबर, मौला हुसैन ने अपने बेटे का सर अपनी गोद में लिया। जरा सोचो तो सही उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। तुम भी बाप वाले हो, हम भी औलाद वाले हैं, औलाद से कितनी मोहब्बत है। बेटा बाइक लेकर के जाए तो दिल में दिल नहीं रहता। हाय हुसैन, तुमने क्या जिगर अता, अल्लाह ने तुम्हें क्या जिगर अता किया था, अल्लाह ने तुम्हें कैसा हौसला दिया था, अल्लाह ने तुम्हें कैसे हिम्मत दी थी। दीन के लिए सब कुछ लुटाने का जज्बा कोई आपसे सीखे, सर कटाना, जान देना, कोई तुझसे सीख जाए, जान आलम हो फिदा, ऐ खानदान अहले बैत। हुसैन पाक ने अपने बेटे का सर अपने जानों पे लिया, हाथ फेरा, गुबार साफ किया, बालों को साफ किया। बाप की हाथों की ठंडक पाकर मौला अली अकबर ने जो है आंखें खोली। जब आंखें खोली तो कहा, बाबा ये मेरे दिल में जो नेजा है ये मुझे बहुत तड़पाता है। एक तरफ तो प्यास है, दूसरी तरफ नेजे का दर्द है, मेरे दिल में घुसा है ये नेजा। बाबा मेरे दिल का नेजा निकाल दे, मैं वादा करता हूँ फिर मैं लड़ने के काबिल हो जाऊंगा, फिर मैं लड़ सकूंगा। 56 साल के मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर अपने बेटे का सर तपती हुई रेत पे रखा। इब्ने असाकिर लिखते हैं, इब्ने असाकिर अपनी तारीख में लिखते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे मौला पाक ने अपनी पूरी 56 साल ताकत को इकट्ठा किया और अपने जवान बेटे के सीने में वो पेवस्त नेजा जो दिल में जाकर के घुस के पीठ की तरफ से निकला था उसको पूरा जोर दे करके खींचा। इब्ने असाकिर कहते हैं कि जब वो नेजा इमाम हुसैन ने अली अकबर के सीने से खींचा तो नेजे की अन्नी पर अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। मौला अली अकबर ने अपने बेटे के दिल का टुकड़ा देखा तो मुअर्रिखीन लिखते हैं, बिलखुसूस इब्ने असाकिर ने लिखा है, और भी मुहक्किकीन की अपनी गुफ्तगू है, लेकिन इब्ने असाकिर के हवाले से पढ़ रहा हूं। इब्ने असाकिर कहते हैं, अब तक इमाम हुसैन के दाढ़ी और सर के कोई बाल सफेद न हुए थे, लेकिन जब नेज़े की अन्नी पर 18 साल के जवान बेटे का दिल देखा तो इमाम अली मकाम की सर और चेहरे के सारे बाल सफेद हो गए। इमाम अली मकाम ने जो है आसमान की तरफ देखा और उसकी मौला मुझे सब्र दे और मेरी इस कमाई को जो मैंने तेरी बारगाह में लुटाया इसको कबूल फरमा ले। जवान बेटे का लाशा इमाम हुसैन ने उठा करके खैमे की तरफ जब कदम बढ़ाए तो ज़ैनब शेरबानो से कहती थी, शेरबानो बेटे के गम ने हुसैन को आज बूढ़ा कर दिया है, बेटे के गम ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया है। इमाम अली मकाम ने 18 साल के बेटे को जैसे ही ला करके खैमे में रखा, बीबियां पछाड़े खाने लगी, गमों के अंदर डूब गई, रोना धोना मचा। अल्लाह अकबर। मौला ने फरमाया, सब्र करो, बहुत रोना है तुम्हें, पीटना नहीं, जीना नहीं पीटना, बाल नहीं नोचना, सब्र करो, हम आले मोहम्मद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद है, हम जो करने अल्लाह के दीन के लिए कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता फरमाए, अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से अहले बैत को इसका सिला दोनों जहान में अता फरमाए। अल्लाह अकबर। अभी 18 साल की जवान बेटे का लाशा रखा था। इमाम अली मकाम खैमे के दाएं बाएं देखते थे, कोई नजर ना आता था। ऐसे में सैयदा ज़ैनब के पास हजरत उम्मे रुबाब आई। ये उम्मे रुबाब
سیدنا امام علی اصغر، جن کا نام عبداللہ بھی بتایا جاتا ہے، امام علی اصغر کی یہ حقیقی ماں تھی ام رباب نے کہا زینب تمہاری بہت سنی جاتی ہے، سینے کا دودھ خشک ہو گیا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچے کو دودھ پلانے کے قابل نہ رہی۔ علی اصغر کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی ہوش میں آتا ہے، پیاس کی وجہ سے کبھی مٹھیاں کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے۔ بی بی اپنے بھائی سے کہو کہ وہ ان یزیدیوں کے پاس جا کر اس بچے کو پانی پلانے کی کوشش کریں۔ بی بی زینب پاک آئی، بھیا میں نے جب جو مانگا تم نے کبھی نہ نہیں کہا، میرے بھائی یہ دیکھو علی اصغر ننھا سا یہ بچہ پیاس کی وجہ سے بلکتا ہے، کبھی بے ہوش ہوتا ہے، بھیا اسے لے جاؤ، یزیدیوں سے کہو وہ ظالم کتنے ہی ظالم ہے لیکن کلمہ اپنے نانا کا پڑھتے ہیں، بچوں سے تو کوئی نفرت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے یہ علی اصغر کو پانی پلا دیں، کم سے کم بچے کو پانی پلائیں گے، ہم پانی مانگیں گے تو ہمیں نہ دیں گے، بچہ ساتھ لے جاؤ، کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دو تاکہ ایسا نہ ہو کہ بچوں کے بہانے ہم پینے لگے ہیں، تو بچے کو ساتھ لے کر جاؤ۔ مولا حسین نے کہا نہیں، میرے خاندان کی روایت میں مانگنا نہیں ہے، ہم مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دینے والے لوگ ہیں، میں نہیں مانگوں گا۔ بی بی نے کہا امی کا واسطہ، ماں فاطمہ کا واسطہ، جاؤ بچے کو پانی پلا لاؤ۔ ماں کا نام آیا، امام علی مقام چپ ہو گئے، بادل ناخواستہ ننھے سے 6 مہینے کے علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر مولا حسین پاک نے اپنی آستین کا سایہ کیا اور آستین کا سایہ کر کے اس کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ سے اپنے ننھے سے معصوم شہزادے کو بچانے کی کوشش کی اور پیدل مولا حسین یزیدیوں کی طرف چلے۔ حسین کو اس طرح آتا دیکھ کر آپس میں خوشی خوشی باتیں کرتے تھے، دیکھو حسین کتنے خاموشی سے آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، اتنے خرامہ آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے حسین بیعت کے لیے تیار ہو گئے، حسین کی جان پہ بنائی، بیٹا تو قتل ہو گیا، اب حسین کی جان پہ بنائی، اس لیے حسین اب بیعت کر لیں گے۔ مولا حسین جب قریب آئے آپ نے کہا شمر ابن سعد دیکھو یہ میرا چھوٹا سا بچہ، اس وقت بھی علی اصغر رو رہے تھے، آپ رو رہے تھے، بچوں کا رونا آپ تو جانتے ہیں نا، اللہ اکبر، بچوں کا رونا آپ کو پتہ ہے، علی اصغر رو رہے تھے، دیکھو اگر تمہارے سامنے لڑائی کی تو میں نے کی، دشمنی کی میں نے کی ہے، تم سے جنگ مول لی ہے میں نے لی، بیعت کا انکار میں نے کیا، یہ میرا بچہ ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو، ہو سکتا ہے تم نے کچھ پانی پلایا تو ہم اپنے نانا سے کچھ انعام دلوا دیں گے قیامت کے دن، چھوٹا بچہ ہے، پانی اس لیے لینے نہیں آیا کہ تم کہو گے کہ بچوں کے بہانے تم پانی پینا چاہتے ہو، اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ ظالموں نے کہا حسین ایک بچہ تو تمہارے پاس میں کئی بچے ہیں، ابھی اس کو پلائیں گے پھر کسی دوسرے کو لے آؤ گے، اس کو بھی پلاؤ، پھر کسی تیسرے کو لے آئے گے، اس کو بھی پلاؤ۔ کہا حسین بیعت کرو بیعت، ورنہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سور پیئیں گے، کتے پیئیں گے، یہودی اور نصرانی تک پیئیں گے، مجوسی اور آنکھ پرست تک پیئیں گے، لیکن ہم تم کو اور تمہاری اولاد کو پانی پینے نہیں دیں گے۔ مولا حسین نے کہا میں تو آنا نہیں چاہتا تھا، میری بہن نے میری ماں کا واسطہ دیا اس لیے میں چلا آیا، پانی پلا دو میرے بچے کو، اس احسان کا بدلہ کچھ عطا کر دیں گے قیامت کے دن نانا کے ذریعے سے۔ شمر نے کہا حسین بیٹے کے رونے کا تجھے اتنا احساس ہے، بیعت کر لے، اور اگر اپنے بیٹے کے رونے کا تجھے اتنا احساس ہے تو میں تیرے بیٹے کو چپ کرا دیتا ہوں۔ اور پھر حرملہ ابن کافل نام کی ازلی بدبخت کو اس نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا، آنکھوں سے اشارہ کر کے کہا چپ کرا دے حسین کے بیٹے کو، اپنے دل کی جندر جائز مرادیں لے لے، کہا کہ چپ کرا دے حسین کے بیٹے کو۔ علامہ عبدالسلام رضوی ماضی قریب کے محقق ہماری جماعت کے کہتے ہیں حسین کے 6 مہینے کے بچے کی شہادت کے لیے جس تیر کا انتخاب کیا گیا تھا اس کے 3 منہ تھے، 3 منہ،
یعنی ایک تو وہ تیر ہوتا تھا جس کا ایک منہ ہوتا تھا، کسی کے دو، کسی کے تین منہ تھے اس کے، اور وہ تیر ایک محقق لکھتے ہیں کہ وہ تیر گھوڑوں پہ چلتا تھا. گھوڑوں کی چمڑی کچھ مضبوط ہوتی ہے نا انسان سے، وہ گھوڑوں پہ چلتا تھا. وہ تیر امام علی اصغر کے حلق کا نشانہ بنا کر جب حرملہ بن قائل سالم نے چلایا تو دو روایتیں سامنے آتی ہیں. ایک علی اصغر کا حلق چیرتے ہوئے وہ امام کے بازو میں بے بس ہوا، اور دوسری روایت سامنے آتی ہے کہ امام علی اصغر کے کان کو چیرتا ہوا دوسرے کان کو چیر کر کے باہر نکلا اور امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. امام علی مقام نے اپنے ننھے سے معصوم کو سنبھالا. 6 مہینے کے بچے کی جوانی کتنی ہوتی، اس میں طاقت ہی کتنی ہوتی، اس میں قوت ہی کتنی ہوتی. رحمت للعالمین جس نے جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، ان کے 6 مہینے کے لاڈلے بیٹے کو حلق میں جو تیر مارا، علی اصغر نے ہلکی سی جھرجھری دی. علی اصغر نے ہلکی سی جھرجھری دی اور ایک ہلکی سی آواز میدان کربلا کے اندر، ننھی سی آواز کی کیا آواز ہو سکتی تھی، وہ وہیں پر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. امام علی مقام نے بیٹے کو دیکھا، اپنی گود میں دم توڑتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، مولا مولا تو نے 18 سال کی جوان قربانی کو قبول کیا، یہ 6 مہینے کی ننھی سی قربانی بھی قبول فرما. 6 مہینے کی ننھی سی قربانی بھی قبول فرما. امام نے تیر کھینچا، کس دل سے کھینچا، کس جگر سے کھینچا، کس ہمت سے کھینچا، یہ تو میرے امام جانے. اللہ ان پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. اس کے بعد وہ خون نکلا، امام نے اس خون کو لیا اور اپنے چہرے پہ اور داڑھی پہ مل لیا. فرمایا یزیدیو قیامت کے دن یہی چہرہ لے کر، یہی خون آلود چہرہ لے کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں، داور محشر کی بارگاہ میں آؤں گا اور اپنی آل کے خون کا تم سے سوال کروں گا. رب کی بارگاہ میں تم سے سوال کروں گا اپنی آل اولاد کے خون کا. اس کے بعد امام اپنے بیٹے کو 6 مہینے کے معصوم کو لے کر کے چلے. بیویوں نے دیکھا بچہ رو نہیں رہا ہے، بچہ حرکت نہیں کر رہا ہے، بچہ بلک نہیں رہا ہے، بچہ ہمک نہیں رہا ہے. آپس میں باتیں کرنے لگی، دیکھو شاید ان کو پیار آ گیا اس بچے پر، اور انہوں نے بچے کو پانی پلا دیا. جب امام قریب آئے تو بی بی رباب نے کہا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی نا کہ بچوں کو تو کوئی کافر بھی ترس کرتا ہے. دیکھو انہوں نے پانی دے دیا. مولا نے علی اصغر کا لاشا دے کر کے فرمایا، ہاں پانی تو دیا لیکن ان ظالموں نے نہیں. الحمدللہ میرے شہزادے نے اپنے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پی کر ہمیشہ کے لیے سیراب ہو گیا. زینب لو، اب تمہارا اصغر کبھی پیاس سے تڑپے گا نہیں. رباب لو، اب تمہارا اصغر کبھی بلکے گا نہیں. شہزادیوں نے خانواد نبوت کی اللہ اکبر، ان شہزادیوں نے چرسی علی اصغر کو خون میں لپٹا ہوا لتلا ہوا دیکھا، چیخیں نکل گئی. سکینہ لپٹ لپٹ کر رونے لگی. اصغر تم ناراض ہو گئے، کہاں چھوڑ کر چلے گئے، باتیں نہیں کرتے. ابھی کہا جاتا ہے علی اصغر کا لاشا امام نے رکھا. اب گویا کے خیمے میں کوئی نہیں بچا. امام پاک اب جانے کی تیاری کرتے ہیں. ایسے میں سیدنا امام زین العابدین کی آنکھ کھلتی ہے. امام زین العابدین بیمار تھے، آنکھ کھلی تو بابا کو تیاری کرتے ہوئے دیکھا. کہ بابا کہاں جاتے؟ فرمایا بیٹا کربلا میں میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے بابا، میں جاؤں گا. فرمایا بیمار ہو بیٹا تم نہ جاؤ. امام زین العابدین نے کہا بابا دیکھو میں چل سکتا ہوں. تلوار کا یا لکڑی کا سہارا لیا، زمین پہ ٹیکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، دھڑام سے گر گئے. امام نے سینے سے لگایا، اللہ کو منظور نہیں تم شہید نہیں ہوں گے کربلا میں میرے لال. اگر تم شہید ہو گئے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟
حسین کی نسل قیامت تک تمہیں سے چلنی ہے، اس لیے تم نے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے امام جانے کی تیاری میں ہے، ایسے میں دور سے گرد اڑتی نظر آئی، دور سے گرد اڑتی نظر آئی۔ امام پاک نے اس طرف توجہ دی تو دیکھا کہ کوئی ناقہ سوار آتا ہے، اور وہ ناقہ سوار جب آیا امام پاک کے پاس، امام نے فرمایا کون ہو، کیا بات ہے؟ کہ امام میں کوفے جا رہا تھا، اور کوفے جا رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں ہیں تو میں یہاں آیا ہوں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر بہت سارے مورخین نے کلام کیا ہے، وہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن ماضی قریب کے ہمارے کچھ علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ حالانکہ انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، لکھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ کربلا بیان کرنے بیٹھا ہوں تو میں بیان کر رہا ہوں اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، ماضی قریب کے علماء نے لکھا ہے۔ اگر انہوں نے انصاف کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے خطا کیا اللہ ان کو معاف فرمائے، لیکن لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ ناقہ سوار آیا، اس نے کہا امام مجھے پتا چلا آپ آئے ہیں تو میں آ گیا ہوں۔ امام نے فرمایا کون ہو؟ تو کہا کہ آپ کی بیٹی سغرا فاطمہ کوئی ہے، میں اس کا قاصد ہوں، میں اس کا خط لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا تم سغرا کو کیسے جانتے ہو؟ تو کہا کہ مولا ایک خاتون تھی جو حج کے لیے آئی، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچی، تو وہ خاتون جب بھی روضہ رسول پہ آتی تو روزانہ دیکھتی ایک بچی ہے جو برقع پہن کر کے آتی ہے اور اپنے نانا کے روزے پر حاضری دے کر کے جو ہے وہ دن بھر وہاں پر وقت لگاتی ہے اور لوگوں سے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی مکے سے آنے والا ہے، کیا کوئی کوفہ سے آنے والا ہے، اس طریقے کی باتیں کرتی ہے، لیکن کوئی اس کا جواب جو ہے اجنبی لوگ نہیں دیتے۔ تو ایک خاتون تھی بوڑھی، اس نے اس لڑکی سے پوچھا بی بی تم کس کا انتظار کرتی ہو، تم کون ہو، اور تم دن بھر یہاں بیٹھ کر آنسو بہاتی ہو، تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، میرے بابا مجھ سے یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ بیٹی ہم مکہ جا رہے ہیں، ان دنوں میں بیمار تھی تو اب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے بھائیوں کو بھیج کر تمہیں بلوا لیں گے، لیکن وہ گئے، اس کے بعد سے ان کی کوئی خبر نہیں، سنا ہے کہ کوفہ گئے ہیں لیکن کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کہیں ان کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں پوچھوں معلوم کروں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا بی بی میں اہل بیت کی خانہ زاد کنیز ہوں اور میں کوفہ کی رہنے والی ہوں، میں تمہیں اس پر بات بتاؤں گی کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کہ بی بی اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میرے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ میرے گھر کے کچھ برتن ہے، میں وہ تمہیں انعام میں دیتی ہوں، رہی بات آخرت میں اپنے نانا کی شفاعت تمہیں دلواؤں گی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے جو ہے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری دعا کے، میرے پاس ایک قاصد ہے، میں وہ قاصد روانہ کرتی ہوں کوفہ میں، تمہیں جو لکھنا ہے اپنے بابا کو لکھ دو، یہ قاصد وہاں پہنچے گا تمہیں خط لائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی خط کی بات سنی تو سیدہ بی بی سغرا پاک نے فرمایا سغرا پاک کربلا میں نہیں تھی، اس کا تذکرہ سید المفسرین سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے سمان کربلا میں بھی کیا ہے کہ وہ کربلا میں نہیں تھی، دوسری بیٹیاں تھی۔ بہرحال اور اس کا ذکر جو ہے حضرت علامہ شفیع قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی سغرا نے جب خط اور قاصد کا ذکر سنا تو کہا ایک کام کرو، خط کے ساتھ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ کھلونے جمع کر رکھے ہیں، کچھ کپڑے سل رکھے ہیں، میرا بھائی جب پیدا ہوا تھا چند دنوں کے بعد مجھ سے جدا ہو گیا، یہ تحفے بھی لے کر کے جاؤ۔ تو وہ قاصد کو حوالے کیا، دعائیں دی اور قاصد نکلا کوفہ کے لیے۔ جب پتہ چلا کہ امام کربلا میں ہے تو وہ کربلا میں آیا، جب کربلا میں آیا کہا کہ میں سغرا کا قاصد ہوں، بی بی سغرا کا قاصد ہوں۔ تو وہ خط امام نے فرمایا لاؤ کیا ہے۔ خط کیا تھا؟ شکایتوں کا ایک انبار تھا، شکوے ہی شکوے تھے، شکایت ہی شکایت تھی۔ قاصد نے جب خط دیا، خط میں لکھا تھا میرے بابا آپ نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ اچھی ہونا تو ہمیں خط لکھنا،
تاکہ میں تمہیں بھیجوں گا، لینے کے لیے بھیجوں گا، علی اکبر تمہیں لینے آئیں گے، لیکن آپ نے تو پتہ ہی نہیں دیا کہ آپ ہو کہاں، کچھ خبر ہی نہیں۔ اور پھر کہا علی اکبر سے میں روٹھی ہوئی ہوں، قاسم سے بھی روٹھی ہوئی ہوں، اور امیوں سے بھی روٹھی ہوئی ہوں کہ کوئی مجھے پوچھتا کیوں نہیں، کوئی مجھے خط کیوں نہیں بھیجتا، کوئی میری خیر خبر کیوں نہیں لیتا۔ تم سب تو ایک ساتھ رہتے ہو، میں اکیلی مدینے میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس رہتی ہوں، روزانہ تمہاری راہ تکتی ہوں، انتظار کرتی ہوں، اب کوئی قاصد آئے گا، اب کوئی قاصد آئے گا۔ میں نے کچھ کپڑے علی اصغر کے لیے سل رکھے، البتہ میری طرف سے اصغر کو تحفہ دے دینا، اصغر کو میری طرف سے پیار کرنا، اور پھر مجھے جلدی سے لینے کے لیے بھیجنا۔ خط کا ایک ایک لفظ پڑھا جا رہا تھا اور خاندان نبوت کی آنکھوں سے آنسو تھے، لوگ گویا کہ آنسو سے اپنے چہرے کو دھل رہے تھے۔ امام پاک نے کہا سکرا، اب تو اپنے اس بھائی سے ناراض، میرا بھائی تو سچا میں رہا بھی نہیں، نہ قاسم رہا نہ محمد رہے، اور اب تیرا بابا بھی چند ساتھوں کا مہمان بیٹی۔ پھر اس کے بعد قاسم نے وہ کپڑوں کی گٹھری جیسے ہی ہاتھ میں تھمائی، بیویوں کی چیخ نکل گئی، آنسو نہ تھمتے تھے۔ اللہ جانے کہاں تک ان باتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ وقت واللہ عالم ورسولہ عالم۔ امام نے قاصد کو رخصت کیا، قاصد کو رخصت کرنے کے بعد امام علی مقام امام زین العابدین کو سینے سے لگاتے، سینے سے لگانے کے بعد وہ امانتیں جو آپ نے مولا کائنات سے پائی تھی، رسول اللہ سے مولا علی نے وہ امانتیں جو پائی تھی، پھر اس کے بعد وہ امانتیں مولا علی نے امام حسین کو دی تھی، سینے سے لگا کر وہ امانتیں امام حسین نے امام زین العابدین کو دیا۔ تم امام رہو گے، میرے جانشین رہو گے، سالار قافلہ رہو گے۔ امام علی مقام اپنے سر پہ امامہ سجا رہے ہیں، بیویاں حیرت سے دیکھتی ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت۔ کون کس کو سمجھائے، کون کس کو تسلی دے، کون کس کو سنبھالا دے، کون کس کو سہارا دے۔ بیویاں ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر روتی ہے، بے وگی سامنے ہے، قسم پرسی اور بے کسی کا عالم ہے۔ سکینہ لپٹ گئی بابا کے بغوں سے، بابا آپ نہ چاہیں، بابا بابا آپ نہ چاہیں، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ چچا عباس گئے اب تک نہ آئے، اونو محمد گئے اب تک نہ آئے، قاسم گئے اب تک لوٹ کر زندہ نہیں آئے، جو گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا، جو گیا اس کی لاش آئی ہے۔ بھیا علی اکبر گئے زندہ لوٹ کر نہیں آئے، حتیٰ کہ ننا علی اصغر گیا وہ بھی زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا یہ زمین کرب اور بلا کی زمین ہے، یہ زمین مشکلوں کی زمین ہے، یہ زمین موت کی زمین ہے، یہ زمین تلخیوں کی زمین ہے۔ بابا نہ چاہیں، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے تو سکینہ کو سینے پہ سلائے گا کون؟ بابا بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ بابا بابا اگر جانا ہے اور سکینہ کو یتیم ہی کرنا ہے، بابا کسی کو بلا کر پہلے آپ ہمیں حرم روانہ کر دیں، آپ کی موجودگی میں آپ ہمیں حرم روانہ کر دیں، کیونکہ آپ چلے جائیں گے، یہ ہمیں قیدی نہ بنا لے۔ بابا بابا یہ ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں نہ ڈال دے۔ بابا سیدہ سکینہ کہتی ہے، حسین لپٹ لپٹا کر کہتے ہیں، بیٹی صبر کرو، میرے بعد تمہیں بہت تکلیفیں برداشت کرنی، مصیبتیں برداشت کرنی۔ بابا ہماری عزت کون کرے گا؟ فرمایا بیٹی پوری کائنات تمہاری عزت کرے گی، کائنات میں تمہارا احترام ہوگا، پوری کائنات تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، تم صبر کرو، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ کو حوالے کیا بی بی زینب کے، امام پاک نے سر پہ امامہ باندھا، کپڑے پہنے، عبا پہنی، آپ نے اس دن 3 کپڑے پہنے،
علامہ عبدالسلام رضوی کی تحقیق کے مطابق آپ نے 3 کپڑے پہنے امام پاک نے، اور اس کے بعد ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی حضرت حمزہ کا وہ پٹکا جو علی اکبر کو باندھا گیا تھا، خون آلود پٹکا اپنے کمر میں باندھا، اور اس کے بعد جعفر تیار، اللہ اکبر، ان کی ڈھال ہاتھ میں سنبھالی، ذوالفقار حیدری لی۔ لیکن اب امام علی مقام دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ اس لیے کہ خاندان نبوت کی رسم تھی کہ جب بھی کوئی جانے والا معزز جاتا تھا تو گھوڑے کی لگام کوئی پکڑ کر سوار کراتا تھا، یہ رسم تھی۔ یعنی رسول اللہ معراج پر گئے تھے تو لگام پکڑنے کے لیے جبریل آئے تھے، مولا علی جاتے تھے، حسن و حسین لگام پکڑ، حسن جاتے تھے، حسین پکڑتے تھے۔ ہائے ہائے، آج حسین جا رہے ہیں، آج کوئی لگام پکڑ کے سوار کرنے والا نہیں۔ کاش میری قوم اہل بیت کی قربانی کو سمجھ لے، کربلا کے مقصد کو سمجھ لے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، جس نماز، جن عبادتوں کے تحفظ کے لیے، جس قرآن کی حفاظت کے لیے، جس بے کسی کو گوارا کیا گیا، کاش میری قوم کے جوان سمجھ لے، کاش اس خون کی اہمیت کو سمجھ لے۔ مولا حسین دائیں بائیں دیکھتے، سیدہ زینب سمجھ گئی، بڑی سمجھدار تھی، اللہ ان پہ کروڑوں درود و سلام نازل کرے۔ زینب کا ایک روپ نہیں ہے گویا کہ زینب ہے۔ میرے نبی نے نام کیسا چن کے رکھا، زین اب، باپ کی زینت۔ زینب کبھی عباس کا رول ادا کر رہی ہے، کبھی علی کا رول ادا کر، کبھی فاطمہ کا کردار ادا کر رہی ہے، کبھی علی، کبھی عباس، کبھی فاطمہ بن گئی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت پڑی وہ بن گئی زینب۔ زینب نے کبھی ماں کا، کبھی فاطمہ الزہرا کا کردار ادا کیا، کبھی عباس کا، کبھی علی مرتضیٰ کا، کبھی اللہ اکبر خود امام حسین کا۔ ابھی آپ کو آگے پتہ چلے گا، اگر آپ تھوڑی دیر اور بیٹھنے کی زحمت کریں تو پتہ چلے گا زینب کی ہستی کا نام۔ زینب نے کہا حسین، خالی خیموں کو اسی لیے دیکھ رہے ہو نا کہ کوئی تمہاری رکاب پکڑنے والا نہیں، خاندان کی ریت ضائع نہیں ہونے دوں گی، میں رکاب پکڑوں گی، لیکن اس سے پہلے ذرا ٹھہرو۔ سیدہ زینب ساتھ میں کپڑوں کی گٹھری لائی تھی، بھائی سے کہا کچھ اور دیر رکو، کپڑے کی گٹھری کھولی، اس میں سے کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، اور دوپٹہ نکال کر کے کہا اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، سر کے اشارے سے امام نے کہا ہاں یہ دوپٹہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ تھا۔ فرمایا بھیا یہ سنبھال کے لائی، اس لیے کہ امی نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسین کربلا میں ہو نا تو میرا یہ دوپٹہ اس کے کندھوں پہ رکھ دینا، تاکہ حسین کو لگے کہ حسین کربلا میں اکیلا نہیں جا رہا ہے، ماں کے آنچل کے سائے میں جا رہا ہے، اور جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ امام علی مقام ماں کے دوپٹے کو کندھوں پہ لے جا، ہائے ہائے کیسا وہ منظر رہا ہوگا۔ ہے کسی کی زبان میں اتنی طاقت؟ میری زبان میں تو ہمت نہیں، میری زبان میں اتنی طاقت جو اصل شہادت حسین ہے۔ 23 سال سے شہادت پڑھ رہا ہوں امام حسین کی، میری عمر 15 سال کی تھی، مالیگاؤں کے لوگ سب جانتے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں سب جانتے، میری عمر 15 سال کی تھی، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں تھے۔ 23 سال ہو گئے شہادت پڑھتے پڑھتے یا اس سے زیادہ۔ آج تک اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں اصل شہادت حسین میں نے کبھی نہیں پڑھی، اصل شہادت حسین میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وہ پڑھوں گا تو شاید میں اس دن زندہ نہ رہ سکوں گا، میں برداشت نہ کر سکوں گا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ اسی پر میری طبیعت جو ہے وہ ہمت ہار جاتی ہے۔
चंद ऊपर ऊपरी के वाकयात बयान कर देता हूँ। असल शहादत हुसैन जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे सूफिया ने, मेरे मशाइख ने बयान किया है, मैं कभी उसको पढ़ नहीं पाता। मैं कभी अल्लाह से तौफीक मांगता हूँ कि मुझे एक बार वो मौका देना कि मैं असल शहादत हुसैन, जो असल वाकया है शहादत का, वो अपनी कौम के सामने, बस ये किताबों में जो है उसके चंद सरसरी औराक आपके सामने शहादत के पढ़ देता हूँ। आप दुआ करें अल्लाह किसी दिन मुझे तौफीक दे कि मैं वो शहादत पढ़ूं जो मेरे मुर्शिद वारिस पाक ने बयान की। एक दिन कभी वो शहादत हुसैन पढ़ूं जो हम जानते हैं, हम तक पहुंची ये शहादत। अल्लाह के घर में कहता हूँ, ये कोई हवा में गिरा लगाने की बात नहीं। इमाम अली मकाम की शहादत न कोई सुन सके न कोई पढ़ सके, जबान में इतनी हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं है। अल्लाह अकबर, लोग क्या ताब रख सकते हैं। इमाम अली मकाम माँ का दुपट्टा लेकर, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर, नाना का मामा लेकर मैदान करबला में चले, मैदान करबला में चले। इन्नी आलमो माला तालमून का राज आज फरिश्तों पे मुनकशिफ हो गया, आज फरिश्तों पे मुनकशिफ हो गया। ये कौन लोग हैं? मिना की वो कुर्बानी जिसकी इब्तिदा की थी इब्राहिम ने बशक्ल इस्माइल, आज उसकी तकमील हो रही थी। मैदान करबला क्या है आपको पता है? करबला के मैदान में अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाए, अंबिया की रूहें मौजूद है। किस लिए? हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए, इमाम अली मकाम का इम्तिहान देखने के लिए। इमाम बहकी ने लिखा है, खसाइसुल कुबरा में है और किताबों में कि अल्लाह के रसूल खुद मौजूद थे करबला में, और सिर्फ मौजूद नहीं थे बल्कि खून समेट रहे थे। वो रिवायतें मौजूद है। इमाम अली मकाम का इम्तिहान देखने के लिए अल्लाह के रसूल हैं, अंबिया की अरवाह है, और इमाम इम्तिहान दे रहे हैं। इमाम ने खुतबा दिया। एक बार फिर मौका देता हूं, तुमने किताब और सुन्नत को मिटा दिया। किताब और सुन्नत की तशहीर के लिए, तबलीग के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन मेरा साथ देता है? जब इमाम ने आवाज लगाई, जानते हजारों फरिश्ते मदद के लिए आए। इमाम से कहा, हुसैन हम तुम्हारी मदद को तैयार है। फरमाया, मैंने तुमसे मदद नहीं लेना। उसके बाद जिन्नात का बादशाह अपनी पूरी कौम को लेकर के मैदान करबला में आया। ये बात जो मैं कहता हूं ना कि हुसैन ने बुलाया नहीं, हुसैन पाक ने किसी से मदद नहीं ली। इमाम अली मकाम ने कहा, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी मदद करेगा? तो उस वक्त फरिश्तों की जमात आई और फरिश्तों की जमात ने कहा, हम मदद करते, तुमसे नहीं लेना, इसलिए कि मैंने तो किताब और सुन्नत को तहफ़्फ़ुज़ देना है। जिन्नात का बादशाह अपनी पूरी कौम के साथ आया, हम मदद के लिए तैयार है, अभी खत्म कर देंगे। फरमाया, तुमसे मदद नहीं लेना। इमाम अली मकाम ने उसके बाद फिर जो है उनकी तरफ फरमाया कि किताब और सुन्नत की तरफ आओ। उन्होंने कहा, या बैत करो या जंग करो। हुसैन पाक ने फिर तलवार निकाली और तलवार निकाल करके कहा, किसको मुकाबले में आना है भेजो। लेकिन अब कोई तैयार न था। इमाम अली मकाम ने फिर तलवार चलाना शुरू की। अल मुख्तसर ये इमाम पाक तलवार चलाते रहे, कई जहन्नमियों को वासिले जहन्नम करते रहे। शिमर लाइन ने कहा, चारों तरफ से हुसैन को घेरो। इमाम पाक लड़ते लड़ते उसके बाद वापस फिर खैमे में तशरीफ लाए। खैमे में आया, फिर फरमाया, देखो अब ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। सीना मत पीटना, रोना धोना मत करना, चीखना चिल्लाना नहीं, कपड़े नहीं फाड़ना, आओ बुका मत करना, आओ फुगा मत करना। सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब तुम सालार काफिला रहोगी, इस पूरे काफिले को मदीने मुनव्वरा सही सलामत ले जाना। और उसके बाद सैयदा ज़ैनब से कहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, जब नाना के मज़ार पे जाना, जो देख रहे हो पूरी दास्तान सुनाना और गवाही देना। नाना, हुसैन ने आपके आखिरी सलाम पेश किया है। नाना, आपने हुसैन को जिस मकसद के लिए पाला था, हुसैन ने उसमें कोई कोताही नहीं की। एक एक दास्तान सुनाना करबला की अपने नाना को, और नाना के मज़ार पे पहले जाना और फरमाया कि मेरी सकीना यतीम हो जाएगी,
سیدہ زینب سے کہا میری سکینہ یتیم ہو جائے گی، اس کو رونے مت دینا، اس کو تکلیف مت ہونے دینا میری بیٹی کو۔ امام پاک نے اس کے بعد بہت سی باتیں فرمائی اور اپنی ازواج پاک سے کہا اب ہمارا اور آپ کا آخری سامنا ہے۔ بیویاں سلام کرتی ہے، حیرت ہے، کوئی نہیں کہتی رکو، کوئی نہیں کہتی واپس چلو، کوئی نہیں کہتی بیعت کرو۔ ہائے ہائے، دین کیا پلایا تھا حسین نے، دین کی محبت کیسے پیدا کی تھی مولا حسین نے۔ خواتین ذرا دین کی عظمت تو سیکھیں ان ازواج پاک سے۔ اب امام پاک نکلے، پہلے سے پلان ہو گیا تھا، گھیر لو حسین کو چاروں طرف سے، امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ایک شقی ازلی بدبخت کا تیر آیا اور امام حسین کی پیشانی میں لگا، بوسہ گہے مصطفیٰ پر، جس کو حضور چومتے تھے، جس پیشانی کو چومتے تھے، اس پر وہ تیر لگا۔ اللہ ہماری آپ سب کی ہر مراد پوری کرے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے وفاداروں میں ہمارا نام آ جائے، مولا حسین ان کی آل کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ دل میں جائز تمنائیں مرادیں جو بھی اللہ نے آپ کی مرادیں اللہ سب پوری فرمائے۔ اللہ یہ محفلوں کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ مولا حسین پاک کی پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا جو بوسہ گہے مصطفیٰ تھا، بوسہ گہے مصطفیٰ پہ تیر لگا۔ امام علی مقام پر چکر کی کیفیت طاری ہو گئی، وجود تو تیروں سے پہلے ہی چھلنی تھا۔ اللہ اکبر، جب آپ پر گشی کی کیفیت آئی، کہا جاتا ہے 72 زخم تھے۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا 300 زخم تھے، 300، اور یہ 72 اور 300 زخم کی تو باتیں ہیں، پورا وجود لہو لہان تھا، صرف جسم لہو لہان نہیں تھا بلکہ آپ کا دل بھی لہو لہان تھا، آپ کا دل بھی چھلنی چھلنی تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ ایسے میں امام پاک جب گش کھا کر کے زمین کی طرف آئے، وہ گھوڑا تھا، گھوڑا امام پاک کا گھوڑا، امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمٰن نے بھی لکھا وہ گھوڑا تھا امام پاک کا۔ جیسے ہی میرے امام زمین کی طرف آنے لگے، وہ تربیت یافتہ گھوڑا تھا، محبت کرتا تھا حسین پاک سے، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا وہ گھوڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حسین پاک کو دیا تھا، اور وہ گھوڑا کربلا کے میدان میں آیا تھا۔ واللہ عالم کہاں تک روایت صحیح ہے۔ وہ گھوڑا جیسے ہی امام زمین پر آنے لگے، گھوڑے نے دونوں قدم زمین پہ ٹیک دیے تاکہ امام کو زیادہ کوئی مزید چوٹ نہ آئے۔ اس نے اپنے جب وہ قدم زمین پہ ٹیکے، امام جیسے ہی زمین پہ تشریف لائے، کیا حال ہوا ہوگا؟ زمین دہل گئی، عرش کانپ گیا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ رسول اللہ اور سیدہ فاطمہ اور مولا علی پہ جو گزری وہ بیان سے باہر ہے، اس لیے بیان سے باہر کہہ رہا ہوں کہ جب بدر کے قیدی آئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھی اور ان کی آہو بکا تھی، تو میرے آقا نے فرمایا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی کراہیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ بدر کے قیدی جو مسلمان نہیں تھے ان کی کراہیں اتنی بے چین کرتی تھی، تو مولا حسین پاک تو اللہ اکبر جو نازوں کی اور لاڈ کے پیارے تھے، اللہ اکبر، ایسے وقت میں حسین زمین پر آ گئے، زمین پہ آئے، ہاتھ سے تلوار چھوٹی، امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس کے بعد امام کے دائیں شانے پہ حملہ کیا گیا، بائیں شانے پہ حملہ کیا گیا، شانے توڑ دیے گئے امام علی مقام کے، اور امام پاک جو ہے اللہ اکبر اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، زمین پر آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا پورے خوبصورت وجود پر جگہ جگہ خون کے دھبے، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چاند پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر دی۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں امام پاک نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھنے کے بعد اللہ اکبر پیشانی پر تیر لگا ہوا تھا، آپ نے کھینچنے کی کوشش کی، کھینچنا چاہتے تھے، کھینچنے کی کوشش کی، اس لیے کہ آپ آخری مرتبہ سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ امام پاک نے پوری طاقت پہ اکٹھا کیا، تیر کھینچنے میں کامیاب ہو گئے لیکن فوار نکلی، امام پاک کے بازوؤں کو توڑا گیا تھا۔ امام پاک نے جو ہے نہ جانے کس طرح سے، وہی جانتے ہیں کہ نانا کے امامے کو پھر سر پہ اس طرح لپیٹا گویا کہ وہ پٹی کا کام دے، اور امام پاک نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ کہنے والے کہتے ہیں سنان آیا
उसने तलवार उठाने की कोशिश की और तलवार उठा करके जैसे ही कत्ल करना चाहता था, शहीद करना चाहता था, पीछे को हटा। शिमर ने पूछा क्यों नहीं मार सका? इब्ने साद ने पूछा क्यों नहीं मार सका? कहा जैसे ही मैंने तलवार उठाई वैसे ही मेरे सामने रसूलुल्लाह का चेहरा आ गया, इसलिए मैं पीछे हट गया। उसके बाद फिर सिनान को कहा गया आगे बढ़, कत्ल कर। सिनान फिर आगे बढ़ा, उसने तलवार उठाई, फिर पीछे हटा। कहा क्यों नहीं कत्ल करता? कहा अब अली का चेहरा सामने है, मैं क्या करूं? बिलाखिर कोई वो जुर्म अपने सर पे लेना नहीं चाहता था, सब पीछे को हटते थे। बिलाखिर शिमर आया और उसने पैर रखा मेरे इमाम की पुश्त पर। इमाम ने फरमाया कौन है? इमाम ने फरमाया कौन है? का शिमर जिलजोशन है। इमाम ने उसी वक्त सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह, अल्लाह रसूल सच्चे हैं, अल्लाह रसूल ने सच फरमाया। का क्या कहते हो? मेरे नबी ने मुझसे कहा था, मेरे नाना ने मुझसे कहा था, एक चितकबरा कुत्ता मेरे खून में मुंह डुबोता है। मेरे आका ने मुझे बताया था कि कौन तुझे शहीद करेगा। बिल आखिर शिमर जिलजोशन ने इमाम पाक की गर्दन हालते सजदा में जो है वो अपनी तलवार से काट के अलग कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब गर्दन कट रही थी, फिजा में आवाज गूंज रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इमाम पाक सुब्हान रब्बियल आला कहते हुए अपने रब्बे आला से अर्ज कर रहे थे, देख मैंने तेरे लिए सब लुटाया, अब बता तू मुझसे राजी है कि नहीं। इस मकाम पर इकबाल पहुंच कर कहते हैं, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिस वक्त शिमर इमाम हुसैन का सर काट रहा था, सैयदा ज़ैनब ने ये मंजर देखा, पुकार के कहा इब्ने साद, तू साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा, हमारा रिश्तेदार लगता है, इसी दिन के लिए तू था। अल्लाह अकबर। शिमर वो मंजर देखकर रो रहा था। बीबी पाक आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सकी, सकीना की चीख निकल गई। बीबियां अल्लाह अकबर बेचैन और बेकरार हो गई। जैसे ही इमाम पाक के वजूद नास पे तलवार चली, तन से जिस्म अलग हुआ। ऐसे आलम में उसी वक्त ऐन दोपहर के टाइम सूरज को गहन लग गया, सूरज गहना गया। सूरज में इतनी हिम्मत न थी कि अब वो चमकता दमकता, सूरज गहना गया। और जब सूरज पर गहन लग गया तो दिन के वक्त जो है तारे नजर आने लगे। दिन के वक्त रात का समा हो गया, दिन के वक्त तारीकी का माहौल छा गया। अल्लाह अकबर। और ऐसे में उन जालिमों ने इमाम के ऊपर के कपड़े निकाले, इमाम की अंगूठी ली, इमाम के सर पे जो अमामा था वो अमामा लिया, इमाम पाक की जूतियां तक ले ली, इमाम पाक की तलवार पे कब्जा करने की कोशिश की। इस तरह सब उन्होंने किया और इसी पे बस न किया। उनके दिल कितने सख्त थे, उनके दिल कितने तारीख हो चुके थे, दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में कैसे घर कर चुकी थी कि उन जालिमों का हाल ये हुआ, उन पलीदों का हाल ये हुआ कि उन लोगों ने इमाम हुसैन के मुबारक लाशे पर 10 अरबी घोड़े, 10 अरबी घोड़े इमाम के लाशे को कुचलने के लिए मुंतखब किए और इमाम पाक के सर को काटकर लाशे पाक को घोड़ों से कुचला। घोड़ों से खूबसूरत जिस्म था, उस जिस्म नाज़नीन को उसके बाद जो खैमे में लाशें रखी थी उठा ले गए, खैमे को आग लगा दिया, खैमों को जला दिया, खैमों को आग लगा दिया, खैमों को आग लगा दी। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खैमों को आग लगी तो मैंने देखा एक ऊंचे कद की औरत खैमों की भड़कती हुई आग में आग पे चलकर खैमों में अंदर जाती थी, वापस आती थी, अंदर जाती थी। मैंने पूछा बीबी तू कौन है, तुझे अपने जिस्म से अपनी जान से प्यार नहीं, इस आग पर चलकर तू कहां आती जाती है? तो फरमाया मैं ज़ैनब हूँ, ज़ैनब और मेरा भतीजा हुसैन का आखिरी बेटा, सब तो शहीद हो गए, आखिरी बेटा
خیمے میں بے ہوش پڑا ہے، میں اسے لانا چاہتی ہوں، اگر میں نہ لا سکی تو وہ جل جائے گا، حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ تو کہتا ہے حمید بن مسلم، میں نے دیکھا اس خاتون کو، اس کی ہمت کو، کہ اس نے زین العابدین کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا کر آگ پر چلتی ہوئی امام زین العابدین کو باہر لائے، بیویوں کو، بچوں کو باہر لائے، بیویوں کی بالیاں چھینی گئی۔ سیدہ سکینہ فرماتی ہیں میرے کان کی بالیاں نوچ لی، میرے کان کی بالیاں نوچی، میں نے کہا میں حسین کی یتیم ہوں، تو میرے چہرے پہ تماچے مارے، میرے چہرے پہ تماچے مارے۔ فرماتی ہیں بیویوں کے دوپٹے چھینے گئے، بیویوں کے بیویوں کے دوپٹے چھینے گئے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، جب سورج غروب ہو گیا، چونکہ وہ تو گہنا گیا تھا، رات کی حالت ہو گئی تھی، لیکن جب وہ گہنا ہو گیا، وہ سورج جب مغرب میں ڈوب گیا اور شام آئی تو انہوں نے ایک اونٹنی ذبح کی، خوشی کے شادیانے بجائے، ڈھول بجائے، جشن منایا فتح کا، ایک دوسرے کو داد و دہش دینے لگے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اسی مستی میں مست ہو گئے۔ ادھر شہزادیاں خانواد نبوت کی کھلے آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے وہ شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ پاک زینب، سیدہ زینب بیویوں کو لے کر کے بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں، کوئی کفنانے والا نہیں۔ عمر بن سعد نے اپنے مقتولوں کو، ان مردودوں کو، ان کو کفن دیا، ان کی نماز پڑھی، ان کو دفن کیا، اور اس کے بعد شہیدوں کے لاشیں وہیں چھوڑ کر کے سروں کو کوفہ کی طرف اسی وقت روانہ کر دیا۔ بیویاں بغیر سر کے کٹے ہوئے وجود کٹی پٹی لاشوں کے قریب ہے، درندے چیخ مارتے ہیں، چلاتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں، سکینہ کبھی بے ہوش ہوتی ہے، بچے کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، پانی کا آتا پتہ نہیں۔ بی بی زینب پاک حضرت ام کلثوم سے کہتی ہے کئی درندے لاشوں کو اٹھا کے نہ لے جائیں، فرماتی ہے تم یہیں رکنا، میں پہرا دیتی ہوں، میں پہرا دیتی ہوں۔ کچھ ہتھیار ڈھونڈنے لگی، ریت میں اندھیرے میں کچھ ہتھیار ڈھونڈنے لگی، ہتھیار نہیں ملا۔ سیدہ زینب مایوس ہوئی، آپ نے توجہ فرمائی تو ایک ٹوٹا ہوا خنجر شاید جنگ میں کسی کا گر گیا تھا، اس کو لیا، اور لینے کے بعد جلے ہوئے خیمے کی کچھ کنات تھی، جیسے چیز جل جاتی ہے تو کچھ بچ جاتی ہے، جلے ہوئے خیمے کی کچھ کنات تھی، وہ اپنے سر پہ رکھ لی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دن بھی دیکھنا تھا، اور یہ دن بھی دکھانے والوں میں دکھانا تھا جس نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ اپنی چادر ڈال کر دنیا کو پیغام دیا تھا، بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جس نے حاتم طائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا پسند نہ فرمایا، اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، جن کے صدقے میں ہماری بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہے، آج ان کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی، لیکن بی بی سیدہ زینب نے جلے ہوئے خیمے کی کنات اپنے سر پہ ڈالی، سر چھپایا، ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں کی طرف چلنے لگی، پہرا دینے لگی۔ ایسے میں اللہ اکبر، سیدہ زینب نے دیکھا، سیدہ زینب نے دیکھا کہ لاشوں کے اندر سے جو لاشیں تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، نہ چاند تھا نہ تارے تھے، سب نے منہ چھپا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر سیدہ زینب نے سنا جہاں لاشیں ہیں ان لاشوں میں سے کسی کی سسکیاں لینے کی، کسی کے سسکیاں لینے کی اور رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ سسکیوں سے ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، بابا بابا بابا۔ سیدہ زینب نے کہا یہ بابا بابا کہہ کے جانی پہچانی آواز کس کی ہے؟ حضرت ام کلثوم سے کہا ام کلثوم ادھر آؤ، ذرا دیکھو یہاں کون رو رہا ہے سسکیاں لے کر کے۔ جب دونوں بہنوں نے دیکھا تو ایک ایسا کٹا ہوا جسم جس پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے، اور گھوڑوں کے دوڑنے سے وہ بالکل چپٹ گیا تھا، اور اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا چونکہ آپ کے بازو توڑ دیے گئے تھے لیکن نکالے نہیں گئے تھے، لیکن جیسے امام حسین شہید ہوئے اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو اٹھا لیا، آپ کے ہاتھ اللہ نے قدرتی طور پر اٹھا لیے،
تاکہ یزیدی اور یزید ان ہاتھوں کو اٹھا کے لے جا کر کے یہ نہ کہیں کہ جیتے جی تم نے ہاتھ نہیں دیا تو شہادت کے بعد ہاتھ ہم نے لے لیا. قدرت نے ان کے ہاتھوں کی ایسی حفاظت کی. حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب مدثر اللہ العالی سے میں نے اپنے کانوں سے یہ روایت سنی کہ امام پاک کے ہاتھ قدرتی طور پر غائب ہو گئے. جیتے جی حسین نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی اور بعد شہادت اللہ نے ان کے ہاتھوں کی حفاظت فرمائی. یہ کہ اللہ نے ان کے ہاتھ اٹھا لیے. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے کہا ام کلثوم یہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آتی ہے میری بہن؟ تو حضرت ام کلثوم نے اور جب دونوں بہنوں نے مل کے دیکھا ایک چپٹا ہوا بالکل لاشا تھا اور اس پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر کے رو رہی تھی. بابا آپ کو تو پتا تھا نا کہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. آپ کو پتا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا. سیدہ زینب نے لاش حسین سے سکینہ کو اٹھایا الگ کیا سینے سے لگایا. ہاں میری لال میرے بیٹی تجھے کیسے پتا چلا اس اندھیرے میں کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ تو سکینہ نے کہا پھوپھی امی جب میں ان لاشوں کے قریب آئی تو میں نے کہا بابا تم کہاں ہو تاکہ میں تمہارے سینے پہ روزانہ کی طرح سونا چاہتی ہوں. تو اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ میری بیٹی میں یہاں ہوں میری بیٹی میں یہاں ہوں. امام پاک کے اس شہزادی کو اٹھایا لے گئی. پھر اس کے بعد بہت طویل داستان ہے. وہ رات جسے شام کربلا اور شب کربلا شب غم کہتے ہیں کیسے بیتی تیسے بیتی. اب آخری بات یہ اپنی کر کے گفتگو مکمل کروں. اللہ پھر حیات دے اللہ کریم پھر حیات دے. پھر انشاءاللہ یہ گفتگو کی محفل سجے گی. اللہ اکبر. پھر صبح آئی 11ویں کی صبح محرم کی 11 تاریخ کی صبح طلوع ہوئی. سوچنے والوں نے سوچا ہوگا غم و اندوہ کی رات ختم ہوئی. کہتے ہیں کہ وہ رات کیسے کٹی یہ تو وہ جانتے. جنہوں نے وہ رات کاٹی وہ 14 لوگ تھے. جنہوں نے کربلا میں وہ رات کاٹی وہ 14 لوگ تھے. ان 14 لوگوں کا حال یہ رہا کربلا کے بعد ان کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا کبھی ہنستے نہیں دیکھا کبھی ٹھنڈا پانی پیتے نہیں دیکھا. جنہوں نے وہ رات کاٹی کیسی وہ رات تھی اللہ اکبر. شام کربلا اور شب غم وہ کیسی تھی. البتہ 11ویں کا سورج طلوع ہوا صبح. جب سورج طلوع ہوا سیدہ پاک اور بیبیوں نے کٹی پٹی لاشوں کو جو وہ دیکھا دن کے اجالے میں دیکھا کیونکہ کل تو گہن لگ گیا تھا سورج کو. آج تو دیکھا گیا خون برسا آسمان سے خون برسا. بیت المقدس میں جہاں سے پتھر ہٹایا جاتا خون نکلتا. 6 مہینے تک آسمان سرخ رہا لال رہا. لوگ کہتے ہیں امام پاک کی شہادت اتنی اہتمام سے کیوں بیان ہوتی ہے؟ کسی کی شہادت پر ایسا ہوا ہے تو بتاؤ. کسی کی شہادت پر یہ ساری چیزیں ہوئی ہو تو بتاؤ. سب کی شہادتیں قابل تعظیم ہے قابل احترام ہے. لیکن جو امام حسین کی شہادت پر نشانیاں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار کیا کسی کی شہادت پر ایسا نہیں ہو. یہ شہادت غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے. اسماعیل تو صبح ہوئی. صبح کو پھر وہ ظالم آئے امام زین العابدین کے ہاتھوں کو باندھ دیا. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی پیروں میں بیڑیاں ڈالی. خاردار توق لوہے کا جو توق آتا ہے جس میں کانٹے لوہے کے کانٹے ہوتے خاردار توق. اتنے دن کے بیمار 4 دن کے بھوکے پیاسے زین العابدین کے گردن میں ڈال. بیویوں کو باندھ کر ہاتھ باندھ کر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا. زین العابدین پاک کے ہاتھ میں نکیل دی. اونٹ کی لے کے چلو. پیر میں بیڑیاں ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں گلے میں توق ہے اور کہا جاتا لے کے چلو. نکیل پکڑنے کے لیے کھڑے ہوتے تو زمین پہ گر جاتے اور زمین پہ گرتے ہیں تو درے مارے جاتے. بی بی زینب پاک نے کہا ظالمو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کچھ تو ڈرو اللہ سے. اللہ سے کچھ تو ڈرو. پھر اس کے بعد امام زین العابدین کو بھی المختصر بٹھا دیا گیا. اونٹ کی ننگی پیٹ پر
لیکن ایسے باندھا گیا کہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بچے کو صحیح رکھنا ہے تو بڑوں کو جھک کر کے بیٹھنا، ایسے باندھا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کوفہ لے جائیں گے، بازار میں پھرائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تمہارا تماشا دکھایا جائے گا۔ فرمایا میرے حسین کی طرف سے لے کر چلو، مجھے میرے حسین کی طرف سے لے کر چلو۔ جب آئی بھائی کے لاشے پہ مدینے کی طرف رخ کیا، نانا، اے میرے نانا، آپ پہ بے شمار درود و سلام ہو۔ نانا آپ جس نواسے کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، آج وہ بے گور و کفن پڑا، نہ اس کو کفن ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے۔ حضور آپ کربلا میں اپنے نواسے کو دیکھ کر کس حالت میں، آپ پہ بے شمار درود، اس سے ایسا روئی، ایسے اپنے نانا کو یاد کیا، اپنے بیگانے سب سن کر کے رو پڑے۔ پھر امام زین العابدین نے نانا کو صدا لگائی، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم۔ پھر یہ قافلہ روانہ ہوا، ادھر یہ قافلہ روانہ ہوا، لاشیں پڑی رہی۔ پھر قریب کا ایک دیہات تھا جس کا نام گازریہ کہا جاتا ہے، ابھی بھی وہ جو قریب کا جو دیہات ہے اب وہ کربلا شریف میں ضم ہو گیا ہے۔ تو وہاں کے لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اس لیے کہ حر کے رشتہ دار، حر کے قبیلے والے حر کو اٹھا کر لے گئے اور اپنے قبیلے میں دفن کیا۔ اور لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی، امام علی مقام اور علی اکبر کو حسن کی بنیاد پہ پہچانا گیا، علی اصغر کو قد کی بنیاد پہ پہچانا گیا، حبیب ابن مظاہر کو بھی جو ہے وہ پہچانا گیا، جن کو پہچانا گیا ان کو الگ دفن کیا۔ اس طریقے سے تدفین عمل میں آئی، اس طریقے سے دفن کیا گیا ان لوگوں کو کہ سارے شہیدوں کو، توجہ اس طرف رکھیں، سارے شہیدوں کو ایک ساتھ گڑھا کھود کر کے ایک ساتھ دفن کیا گیا، اس کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب امام حسین کو دفن کیا تو آج بھی دیکھ کر کے بہت حیرت ہوتی ہے، دفن کرنے والوں کی ذہانت پر بھی حیرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین کو، امام علی اکبر کو، امام علی اصغر کو، تینوں کو ایک ساتھ ایک قبر میں اس طرح دفن کیا گیا کہ بائیں پہلو میں حضرت علی اکبر کو لٹایا انہوں نے اور امام حسین کے سینے پر علی اصغر کو لٹایا۔ اس طریقے سے ایک ہی قبر کے اندر وہ قبر مل چکی ہے، اسی طریقے سے سامنے حبیب ابن مظاہر کو دفن کیا گیا۔ اس طریقے سے اب یہ قافلہ جو ہے کوفہ کی طرف گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ داستان بھی بہت طویل ہے، لمبی داستان ہے، لیکن اپنی گفتگو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ نے بہت تکلیف میں بیٹھ کر اس سال کربلا سنا، جگہ نہیں تھی، جگہ کی قلت تھی، بارش الگ تھی، سب کو اللہ سلامت رکھے۔ نبی اور آل نبی کی خیرات آپ کی تمام نسلوں کو اللہ عطا فرمائے۔ اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار بنائے۔ اللہ سے دعا ہے، انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر بیٹھ کر ہزاروں لوگوں نے دیکھا روزانہ، اللہ ان کی بھی مرادیں پوری کرے۔ سب نے دعا کے لیے کہا۔ آئیے صلاۃ السلام سے پہلے صلاۃ السلام سے پہلے آئیے مختصر سی اس آنسوؤں کی سوگات میں دعا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دعا کی محفل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ الفاتحہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل اللہ شریف سب پڑھیں اور کربلا والوں کی روح پاک کو اصال ثواب کریں۔ ابھی اوپر سے کسی کو نیچے اترنے نہیں دینا، وہیں سب لوگ بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے. یا اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا لے. یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما. نبی اور آل نبی کی وفاداری ہماری نسلوں کو عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. حلال طیب مال کثیر سب کو عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں نبی اور آل نبی کے ڈنکے بجا دے. مولا مولا میرے اس گنبد و مینار کے شہر میں ہر گھر میں عاشقان رسول پیدا فرما. بدعقیدگی کا خاتمہ کر دے. مولا مولا یہ عشق نبی اور آل نبی کی چنگاری جو لوگوں کے دلوں میں لگ گئی مولا اسے شعلہ جوال بنا دے. مولا سب کو خوش عقیدہ بنا دے. مولا سب کو خوش عقیدہ بنا دے. مولا یا اللہ جتنے ہمارے منصوبے سب کو پائے تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جو جتنے بیمار ہیں مولا جن لوگوں نے چٹھیاں بھیجی گزارشات کی مالے گاؤں والے اور دنیا بھر سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا جتنے اہل ایمان بیمار سب کو شفا دے. جتنے مقروض ہے سب کو بار قرض سے نجات عطا فرما. جتنے پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ تیرا شکر و ذکر حسین کی محفل میں جن لوگوں نے منتیں مانی اللہ تو نے ان کی منتوں کو پورا فرما دیا. یا اللہ اس محفل کی لاج رکھ لے. مزید جن لوگوں نے دل میں مرادیں رکھی اللہ ان سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما. جن کی بیٹیوں کو رشتے میں ان کے اچھے رشتوں کا انتظام فرما. یا اللہ ہمارے جتنے یہ علماء ہمارے سادات ہمارے ائمہ روزانہ پابندی سے آئے جتنی ہماری عوام اہل سنت یا اللہ ان سب کو مولا حسین کا صدقہ دے دیں. بی بی زہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ دے دیں. یا اللہ جس کے دل میں جتنی مرادیں سب کی مرادیں پوری کر دیں. سب کی تمنائیں پوری کر دیں. یا اللہ میرے والدین کا سایہ دراز سے دراز تر فرما. جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں ان سب کو صحت و سلامتی دے. سب کے والدین کا سایہ دراز سے دراز تر فرما. یا اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرما. یا اللہ یہ محفل حسین قیامت تک سجتی رہے قیامت تک سنورتی رہے قیامت تک ذکر حسین ہوتا رہے. جو ان محفلوں سے چڑھتے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. جو ان محفلوں سے غرور اور گھمنڈ کرتے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ ذکر حسین گلی گلی میں ہوتا رہے. ذکر حسین گھر گھر میں ہوتا رہے. یا اللہ ہر گھر میں غلامان حسین پیدا فرما. ہر گھر میں اہل بیت کے عاشق پیدا فرما. یا اللہ حب اہل بیت احترام صحابہ کے ساتھ عطا تعظیم صحابہ کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے شہر کی مندی کو دور کر دے. رحمت و نور کی برسات فرما دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا. میرے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا کر. جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رب کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. یا اللہ میں نے ہمارے علماء کے بیانات اور ان کی تحریر پہ اعتماد کرتے ہوئے بیانات کیے واقعات بیان کیے. اگر کوئی مجھ سے غلطی لغزش ہو گئی تو مولا میں تجھے تیرے ان تمام بندوں کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. مولا ذکر حسین کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما دے. مولا میرے جملے اس قابل نہیں ہے کہ تیرے نبی کے نواسے کا میں ذکر کر سکوں نہ میری زبان اس قابل ہے. اے اللہ تیرے اس عاجز بندے کی اس غلامی کو اہل بیت کی بات کا میں قبول کر. مولا اس قبول کر. مولا تو گواہ ہے تو جانتا ہے سوائے تیری رضا کے اس میں میری کوئی نیت نہیں ہے. اہل بیت کی وفاداری کے سوا میری اور کوئی نیت نہیں ہے. مولا اے اللہ اس خدمت کو قبول کر. اس خدمت کو قبول کر لے. جیو تو آل نبی کی محبت میں جیو. میری نسلوں کو آل نبی کا وفادار بنانا مولا. اور مولا جنت کے انہی کا پڑوس عطا کرنا. مولا ان کی امی جان کی شفقتیں محبتیں ہم پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور ان کا فیضان جاری و ساری رہے. میری نسلوں کو ان کی خیرات دے. ان کے ٹکڑے نصیب فرما. مولا ہم سب کو ان کے ٹکڑے نصیب فرما. جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما. جنت میں ان کا قرب نصیب فرما. الہی بہت کے بنی فاطمہ کہ برقولی ما کنی خاتمہ
اگر دعوت تذکری والقبول منو دست دامان علی رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ. سب بیٹھے ابھی صلاۃ السلام ہوگا. اس سے پہلے ایک بات, دین کے لیے امام نے اتنی قربانی دی ہے, کیا امام کی اس خون کی لاج رکھتے ہوئے, اس سے وفا کرتے ہوئے آج سے آپ سب وعدہ کرتے ہو نماز کی پابندی کرو گے؟ سب ہاتھ اٹھائیں. کربلا سے امام حسین دیکھ رہے ہیں, سب بولو ہم سب جیسے میں کہتا ہوں سب کہو یا امام. ہم آپ کو گواہ بنا کر, آپ کے نانا کو گواہ بنا کر, فرشتوں کو گواہ بنا کر, اللہ کو گواہ بنا کر, ایک دوسرے کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں. صحیح العقیدہ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. وعدہ سب کر رہے ہیں. یہ سب امام حسین دیکھ رہے ہیں. یہ آنسو جو تم نے بہائے 5 دن 10 دن تک, یہ اسی وقت قبول ہوگے جب نماز پڑھو. سب پڑھیں گے انشاءاللہ نماز, نہیں چھوڑو گے نا انشاءاللہ نماز. صلاۃ السلام.